علیکم، میں امداد سمروخ۔ پارلیمنٹ کا دباؤ، پارلیمنٹ کا احتجاج یا پارلیمنٹ کا رد عمل کام کر گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود وضاحت دینے پر مجبور ہو گئے۔ معاملہ ہے ایک ریمارکس کا جو چیف جسٹس صاحب سے منسوب کیے گئے تھے، اور ریمارکس یہ تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم ایماندار تھے۔ اب اس پر آج بھی پارلیمنٹ میں، ایوان بالا میں، سینٹ میں ہنگامہ آرائی ہوئی، اچھی خاصی تو تکرار ہو گئی، اور بلکہ وزیر قانون اور سینئر پارلیمنٹیرین اور سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کے درمیان گرما گرمی ہو گئی، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی عدالت کے اندر بیٹھ کر اس مدعے پر بات کی ہے، اور انہوں نے سراہا ہے اٹارنی جنرل کے اس اقدام کو جس کے اوپر پارلیمنٹ میں ہنگامہ تھا۔ یعنی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، جو وضاحت دے دی آپ نے، اور سینٹ میں یہ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل کون ہوتے ہیں، یہ وضاحت دینے والے۔ پارلیمنٹ کے اوپر حملے ہوتے ہیں عدالت کے اندر سے، پارلیمنٹ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور جب پارلیمنٹ کے اوپر عدالت میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت اٹارنی جنرل کیوں پارلیمنٹ کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ انتخابات کا، ضمنی انتخابات کا۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات اجلاس ہوا، انتہائی اہم اجلاس تھا، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اجلاس ہوا تھا، مگر اس اجلاس میں بھی تاریخ نہیں دی گئی انتخابات کی۔ ان دونوں معاملات پر لیکن اس سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، جمہوریت یا ارتقاء جو ہوتا ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے، باوجود اس کے کہ اس میں نقصان بہت ہو چکا ہوتا ہے۔ علی وزیر رہا کر دیے گئے ہیں کراچی سے آج فائنلی، تقریباً 26 ماہ کے بعد۔ قصور کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ امن مانگ رہے تھے، صرف اور صرف امن مانگ رہے تھے۔ وہ صرف اور صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ بھائی لشکر جو ہے افغانستان سے لا کر دوبارہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پر بدامنی پھیلائی جا رہی ہے۔ سوال پوچھتے تھے کہ اتنی چوکیاں ہونے کے باوجود کس طرح یہ آ کر پھٹ جاتے ہیں اور کس طرح اٹیک کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کہ جی عام جو شہری ہیں ان کے لیے تو چوکیوں پر بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، تو چوکیوں کے باوجود یہ کس طرح آ جاتے۔ آج عمران خان صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں میری حکومت افغانستان سے واپس آنے والوں کو یہاں پر بسا رہی تھی۔ کون؟ فائٹرز، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ۔ علی وزیر کا قصور یہ تھا کہ علی وزیر صرف اور صرف یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں امن چاہیے۔ علی وزیر خاندان میں میرا خیال ہے 1 یا 2 لوگ بچے ہیں علی وزیر سمیت، باقی سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے تھے۔ اس قصور میں علی وزیر صاحب کیونکہ چیزیں حقائق سامنے لا رہے ہوتے تھے۔ جب علی وزیر محسن داوڑ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان کے زمانے میں کہتے تھے کہ قبائلی علاقوں میں یا خیبر پختونخوا میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت مراد سعید اٹھ کر ان کو غدار کہہ رہے ہوتے تھے، اور پھر مراد سعید نے وہی باتیں اب پریس کانفرنسز میں کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال علی وزیر 26 ماہ بعد اس لیے رہا ہوئے کیونکہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا۔ پہلے ہفتے میں رہا ہو سکتے تھے علی وزیر، 2-3 چیزیں تھیں کر سکتے تھے۔ ایک یہ کہ جو کہا تھا، جو حق اور سچ بات کی تھی، اس پر معافی مانگ لیتے، واپس آ جاتے، ایک ہفتے کے اندر اندر رہا کر دیے جاتے۔ دوسرا، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہوتا، کیونکہ اب سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف والے جیل جاتے، ان کی رہائی ہو جاتی ہے فوراً۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل رہیں، لیکن ہم صرف موازنہ کر رہے ہیں کہ علی وزیر جو ظاہر طویل جیل انہوں نے کاٹی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے مخالفین جیلوں میں ہوتے تھے، ان کی ضمانتیں نہیں ہوا کرتی تھیں عمران خان صاحب کے دور میں۔ اب یہاں تو سوائے شیخ رشید صاحب کے باقی سارے باہر آ گئے اور کوئی نہیں ہے جیلوں میں، اور اچھی چیز ہے یہ، اور یہ ارتقاء ہے یہ کہ میں نے گزارش کی نا کئی بار ایک سیاستدان سے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے، فیڈرل منسٹر ہے، ان سے بات ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک بار بتایا تھا کہ جی ہم نے کہا کہ یہ کس طرح آپ مقدمے ٹھیک نہیں بناتے، یہ رہا ہو کر آ جاتے ہیں، آپ غلط گرفتار کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مقدمات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، غلط گرفتاریاں بھی نہیں ہوتی، مگر ضمانت کا رائٹ تو ہوتا ہے نا۔ ہمارے زمانے میں عدلیہ ضمانتیں نہیں لیتی تھی ہماری، تو اب عدلیہ کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن ہو سکتا ہے، ہو گئی ہو کہ جی اتنے عرصے کے لیے لوگوں کو قید کیوں رکھا جائے، تو اس کا فائدہ اگر پی ٹی آئی والوں کو ہو رہا ہے تو ہونے دیں۔ تو یہ مطلب ایک اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال علی وزیر کے 26 ماہ
کون دے گا کوئی پتہ نہیں، دوبارہ گرفتار ہو جائیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ علی وزیر سیاسی حکومت کے قیدی تھے نہیں، علی وزیر کے ساتھ کوئی پولیٹیکل انتقام تو لیا نہیں جا رہا تھا، کسی اور کے قیدی تھے۔ تو بہرحال اچھا جی، اب معاملہ جو چیف جسٹس صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈر میں آپ کو دیتا جاتا ہوں کہ نیب ترامیم کا مقدمہ ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں آرڈیننسز کے ذریعے جو نیب کے اندر ترامیم کی تھیں، اور یہ ترامیم جو آصف زرداری صاحب کا ایک جملہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے بنتے ہی انہوں نے کہا تھا، قومی پارلیمنٹ میں کہا تھا، دو جملے ان کے بڑے مشہور ہوئے، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کو ہم نے نہیں گرانا، انہوں نے خود ہی اپنے وزن سے گرنا ہے، دوسرا یہ کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے بالکل شروع میں کہا تھا۔ پھر یہی بات عمران خان صاحب بھی دہرانے لگے۔ پھر عمران خان صاحب نے اپنے آرمی چیف صاحب کو ڈیوٹی لگائی، جو کہتے ہیں کہ جو سپر کنگ تھے، کہ جی یہ جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ ذرا بیٹھ جائیں، تو تاجر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں، تو انہوں نے سب نے تاجروں نے کہا تھا کہ جی یہ جو صنعت کار تھے کہ یہ نیب کے ہوتے ہوئے ہم کام نہیں کر سکتے، اور یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے آرڈیننس جاری کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی جو صنعت کار ہیں وہ بھی نیب کے قوانین سے جو ہے باہر ہوں گے۔ بیوروکریٹس کہا گیا تھا، بیوروکریٹس تو فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، کیونکہ آج چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، تنا ہوا تھا عمران خان صاحب نے، صرف اس چکر میں کہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو، شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو، نہیں بن رہے تھے۔ تو خیر، تو وہ معاملہ بیوروکریسی آگے نہیں بڑھ رہی تھی، تو بیوروکریسی کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ ججز اور جرنیلز یعنی عدلیہ اور فوج تو پہلے ہی احتساب سے اوپر ہیں، بھائی مقدس گائے ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر ان سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور پھر مطلب ابھی وہ جو کچھ دن پہلے جو اثاثے یا جو اکاؤنٹس انصار عباسی صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے سامنے لائے ہیں، وہ تو اتنے پیسے کوئی پوچھے گا نہیں، ظاہر ہے یہ کہ کسی سیاستدان کے ہوتے تو تباہی پھر جانی تھی، یہاں پر حلالہ بچ جانی تھی۔ خیر، تو وہ ترمیم عمران خان صاحب نے خود کی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، اس حکومت نے اس کو قانون بنا لیا، جو آرڈیننسز تھے ان کے اوپر پراپر قانون بنا لیا۔ عمران خان صاحب کیونکہ پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دی۔ اس پٹیشن کی سماعت تھی، اس سماعت کے دوران آرگومنٹس میں رپورٹ کیا گیا کہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس صاحب نے کہ جی ایک ہی وزیر اعظم وہ جو اشارہ دیا تھا اپنا جنیجو صاحب کی طرف کہ وہ ایماندار تھے، اور ان کی حکومت 58(2) جیسے قانون کے تحت ختم کی گئی اور بحال نہیں ہوئی، ظلم ہوا، یہ ہوا، اس طرح کی بات۔ اس پر قومی اسمبلی میں عرفان صدیقی صاحب، سینٹ میں عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چابک مارے جا رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ کی پیٹھ پر، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک چیف جسٹس ایماندار آیا تھا تو پھر کیا گزرے گی۔ اور بہرحال انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر اچھا خاصا ایک غصیلی تقریر کی تھی، جذباتی تقریر کی تھی پرجوش۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے وزیر قانون کو ایک خط لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں خود موجود تھا عدالت میں، چیف جسٹس صاحب نے اس طرح یہ بات نہیں کی تھی، ان کو مس کوٹ کیا گیا ہے۔ اور اس پر آج پھر قومی اسمبلی میں رضا ربانی صاحب نے، جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، سابق چیئرمین ہیں، انہوں نے بھڑکیلی سی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اٹارنی جنرل صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں، وہ تو صرف کیونکہ اٹارنی جنرل ہیں تو ان کو ایک استحقاق دیا گیا ہے کہ وہ آ کر ایوان میں بیٹھیں، لیکن اس سے زیادہ تو ان کا کام نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو بتائیں کہ جی وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب اگر اتنے ہی پارلیمنٹ کے یا یہاں کے ممبر تو نہیں ہیں نا، نہ جوڈیشری کے وہ رکن ہیں، نہ ان کے نمائندے ہیں، نہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ تو ریاست کے فیڈریشن کے نمائندے ہیں، حکومت کے وکیل ہیں۔ وہ یہ کیوں وضاحتیں کر رہے ہیں، کس بنیاد پر وضاحتیں کر رہے ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر روزانہ جو ہے عدلیہ سے حملے ہوتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ جس وقت پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہوتے ہیں عدلیہ کے اندر، اس وقت اٹارنی جنرل وضاحت کیوں نہیں کرتے، پارلیمنٹ کا ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر وزیر قانون نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے ذاتی طور پر وزیر قانون کو یہ بتایا ہے کہ جی یہ غلط فہمی پیدا ہوگی اداروں کے درمیان، لہٰذا انہوں نے یہ وضاحت اپنے طور پر کی۔ تو رضا ربانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کیوں وضاحت کی ہے۔
آج جو معاملہ ہوا ہے کہ قومی سینٹ کے علاوہ، پارلیمنٹ کے علاوہ، جو چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، کیونکہ پارلیمنٹ سے جو بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ آج صبح کے ویلاگ میں نے گزارش کر لی تھی، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی آ گئی، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ عدالت کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کو وہاں سے ہر طرف کا ریلیف مل رہا ہے، پولیٹیکل بھی، وہ نون لیگ کا خیال ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ گلا پیپلز پارٹی کو ہوتا تھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے مسلم لیگ نون کے حق میں ہے۔ افتخار سعد چودھری کے دور میں کہا جاتا تھا شریف کورٹس، جہاں پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کے وہ تھے خواجہ محمد شریف صاحب تھے، ہوتے تھے چیف جسٹس صاحب تھے۔ اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی تھیں تو ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ٹیلی فون کر کے سزائیں سنوانے والا، تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کہا کرتی تھیں کینگرو کورٹس۔ مشرف کے دور میں نواز شریف کے خلاف عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی گئیں۔ تو اب مسلم لیگ نون کو ایک گلہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا ہے ہمارے خلاف، لہذا مسلم لیگ نون ایک ماحول بنا رہی ہے جوڈیشل اپنا عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس وہ اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، ان کی جماعت کے نوجوانوں کے کوئی ان کا کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے تو عمران خان صاحب کی فارغ ہو گئے، فوج نے تو عمران خان صاحب کو اب منہ نہیں لگا رہی، مریم نواز صاحب کا کہنا ہے، لیکن اب عمران خان صاحب عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے جملے۔ تو جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا احساس عدلیہ کے اندر بھی ہے، کیونکہ جو آج سماعت ہوئی ہے وہی نیب ترامیم کیس کی، اس میں اٹارنی جنرل نے عدالت میں بات کی ہے، باقی جو سماعت جو تھی پٹیشن کے اوپر جو دلائل تھے اس کو چھوڑ کر میں بات بتا رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو کہا کہ اپنا سوشل میڈیا پر عدالتی ریمارکس کے متعلق ایک خط لکھا ہے، سوشل میڈیا پر ہونے والی غلط رپورٹنگ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا ہے اور آپ کی کاوش کو سراہتے ہیں، انہوں نے کہا سراہتے ہیں ہم، یعنی پارلیمنٹ ان کی کاوش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی، چیف جسٹس صاحب ان کی کاوش کو سراہ رہے ہیں، تو یہ جو تناؤ ہے نا یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ تنقید کا اگلا ہدف بن سکتا ہوں، جو مجھے مناسب لگا میں نے کیا، یعنی اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا کام نہیں تھا یہ چٹھی لکھنے، لیکن میں نے کر دیا۔ سپریم کورٹ میڈیا رپورٹنگ سے متعلق گائیڈ لائنز 2 فیصلوں میں جاری کر چکی ہے، مسئلہ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کا نہیں ہے، مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے جس پر کوئی قوانین لاگو نہیں ہوتے، یہ اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ میں اسے فیک نیوز نہیں کہوں گا، ایک ایجنڈے کے تحت سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، عدالت اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے، یعنی یہ جو عدالت کے اندر سے ریمارکس آتے ہیں وہ ان معاملات کو عدالت دیکھ سکتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ نے سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیا، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ سمجھداری نہیں ہے، آپ کا کام نہیں تھا کرنے کا۔ عدالتی کارروائی سے کچھ غلط معلومات منسوب کی گئیں، جو رپورٹ ہوا وہ نہ صرف سیاق و سباق سے ہٹ کر تھا بلکہ جانبدارانہ تھا، جو رپورٹ ہوا اس پر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، یعنی چیف جسٹس صاحب اپنی پوزیشن یہاں پہ ظاہر ہے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا اور غلط رپورٹ ہوا ہے اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ میڈیا کے دوستوں کو عدالت کی طرف سے اس سے رد عمل نہ آنے کو احترام سے دیکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ 2019 کے سپریم کورٹ کا 2019 کا فیصلہ میڈیا کنٹرول کی بات کرتا ہے، میں میڈیا کنٹرول پر نہیں باہمی احترام پر یقین رکھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے باہمی احترام۔ اچھا یہ ہوا، اور اچھا پھر روسٹرم پر آ کر جو ہے وہ اپنا مکتوب علی خان جو تھے وزیر کہہ رہا ہوں میں، وکیل حکومت کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عدالتوں کی کارروائی ہوتی ہے نا اس کو لائیو نشر کرنا چاہیے، دنیا جہان میں ہوتا ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ مدعا پڑا ہوا ہے، ہم آگے جا کر اس کو ٹیک اپ کریں گے، یہ حل ہے، بہتر حل ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا ریمارکس دیے جا رہے ہیں، کیا پوچھا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جج صاحبان کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور رپورٹ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر جج صاحبان جو کہہ چکے ہوتے ہیں بعد میں جب اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں یا اس بیان کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ عدالت کیسے دے سکتی ہے، میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔
تو اس کا بہتر حل یہی دیکھا گیا تھا کہ جی اس کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے، ریکارڈنگ ہونی چاہیے عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے، جو سماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ مطالبہ جب اپنا عمران خان صاحب کے زمانے میں تفتیش ہوا کرتی تھی، نیب باہر آ کر کچھ کہتا تھا، اندر کچھ ہو رہا ہوتا تھا، تو اس وقت جو ملزمان تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہماری جو تفتیش ہے نا اس کا لائیو نشر کریں آپ۔ شاہد خاقان عباسی آن ریکارڈ ہیں، احسن اقبال آن ریکارڈ ہیں، خورشید شاہ صاحب نے کئی بار کہا کہ جی ہمارے ساتھ جو پوچھ گچھ کرتے ہیں نا آپ آن ریکارڈ اس کو کر لینا، ذرا لائیو نشر کر لیں تو پتہ چلے کہ آپ کے پاس ہے کیا ہمارے خلاف۔ ایک معاملہ یہ۔ دوسرا معاملہ جو ہے، ظاہر ہے یہ ایک تناؤ کی کیفیت بن رہی ہے اداروں کے، پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے۔ اب اس میں عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کوئی کبھی بھی ہمارے ہاں آئیڈیل ریلیشن رہا نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور اکثر فیصلوں میں پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، تو لہٰذا پارلیمنٹ والے مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اجلاس ہوا گورنر ہاؤس میں، الیکشن کمیشن کے سیکریٹری اور ڈی جی لا آئے ہوئے تھے گورنر صاحب کے پاس تاریخ پر مشاورت کرنے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جی لاہور ہائی کورٹ کو درخواست دی جائے گی کہ وہ اپنے فیصلے کی تشریح کرے۔ میں نے آپ کو پہلے دن گزارش کیا تھا کہ فیصلے پر تاریخ نہیں مل سکتی، کیونکہ یا تو عدالت خود تاریخ دے دیتی یا عدالت گورنر صاحب کو ڈائریکٹ لکھتی کہ آپ تاریخ دیں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں میں تاریخ دینے کا مجاز ہی نہیں ہوں، میں کیوں دوں؟ صدر کو عدالت کہہ سکتی تھی کہ جی آپ تاریخ دے دیں پھر۔ تو جب عدالت نے فیصلہ وہ کیا جو موجود ہے پہلے سے کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے، تو پھر اس پر عمل درآمد ہونا جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہی ہوا۔ پہلے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی گورنر سے مشاورت کرتے ہیں، اور گورنر نے کہا کہ عدالت پہلے اپنے فیصلے کی تشریح کرے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور تحریک انصاف والے اب ظاہر ہے وہ سر پیٹ رہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عدالت سے بڑا فیصلہ لے کر آئے، نظر آ رہا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت کا فیصلہ کلیئر کٹ ہوتا ہے نا، وہ نہیں تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔